اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں روز عاشورہ کے متعلق بیان کروں گی۔ عاشورہ کا دن نماز ظہر کا وقت آیا، کچھ اصحاب باقی رہ گئے۔ ان میں سے ایک عرض کرتے ہیں، فرزند رسول زوال کا وقت شروع ہو گیا، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی ابتدا میں آخری نماز پڑھ لیں۔ امام حسین علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ کس طرح کی نماز ہوئی؟ کچھ اصحاب اس طرف آگے کھڑے ہو گئے جدھر فوج تیر برسا رہی تھی۔ حسین علیہ السلام نماز میں مصروف ہوئے، یہ آگے امام حسین علیہ السلام کے کھڑے ہو گئے۔ ادھر سے تیر آ رہے ہیں، ہڈیوں کو توڑ رہے ہیں، سینے میں پیوست ہو رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک نہیں گرتا۔ اس قدر غرق ہو چکے ہیں عشق حسین میں کہ تیروں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں لگ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی جب آواز آئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب سمجھے کہ نماز ختم ہوئی۔ ادھر نماز ختم ہوئی حسین کی، ادھر یہ ختم ہو گئی۔ آپ نے خیال فرمایا کہ اتنی روحانیت کے مالک کبھی آپ نے دیکھے ہیں کہ آئے ہیں اپنی جانیں بیچنے کے لیے؟ امام حسین علیہ السلام سے عہد ہو چکا ہے۔ حضرت نے فرمایا، بھائیو تم چلے جاؤ، آج کی شام میں نہیں دیکھوں گا۔ عاشورہ کا دن ہے، رات کو کہا تھا کہ یہ رات جو آنے والی ہے میری زندگی میں آخری رات ہے، چلے جاؤ، اپنے بال بچوں سے جا کر مل لو، جن کے بال بچے ہیں وہ مل آئیں۔ وہ آوازیں دیتے ہیں کہ حسین اگر ہم چلے جائیں تو خدا کرے ہمیں درندے کھا جائیں۔ حسین فرماتے ہیں، بھائیوں میں نانا کو تم سے راضی کروا لوں گا، میں یہ کہوں گا کہ نانا میں نے خود ان کو بھیجا تھا، یہ خود نہیں آئے تھے، میرے نانا تم سے ناخوش نہیں ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ جانتے ہیں کیا جواب دیا اصحاب باوفا نے؟ اگر ہم 1000 بار قتل کیے جائیں اور پھر جلا دیے جائیں اور ہماری راکھ اڑا دی جائے تو ہر بار ہماری راکھ کا ہر ذرہ آپ کے قدموں میں گرے گا۔ آپ کو چھوڑ کر کیوں چلے جائیں؟ رہ گئے یہ بال بچے۔ حسین اگر آپ کی راہ میں ان کو تکلیف ہو تو اس تکلیف سے بڑی راحت کیا ہے؟ کہیں دنیا میں ایسے واقعات آپ نے دیکھے ہیں؟ عاشورہ کا دن ہے، کوئی نہیں رہا امام حسین کے ساتھ، علی اصغر دفن کر چکے ہیں، علی اکبر کا لاشا اٹھا کر لے جا چکے ہیں، عباس کے بازو قلم ہو چکے، دریا پر چھوڑ آئے کیونکہ وصیت یہ تھی کہ مجھے نہ لے جائیے گا۔ یہ سب کچھ ہو چکا۔ اب امام حسین علیہ السلام میدان میں کھڑے ہوئے، ان سے کہہ رہے ہیں، کوفے اور شام کے لوگوں، دیکھو اب میرا کوئی نہیں رہا، میں زندہ نہیں رہوں گا، لیکن تھوڑا سا پانی تو پلا دو۔ کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک شخص کی آواز آتی ہے دہنی طرف سے، پیاسے میرا سلام۔ امام حسین علیہ السلام اس طرف دیکھتے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوا ہے مسافرانہ لباس میں، ہاتھ میں کشکول پانی سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو کون ہے جو یہاں مجھے سلام کر رہا ہے؟ کیونکہ یہاں تو کوئی مجھے سلام کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، میرا دل چاہا کہ میں کچھ سیر و سیاحت کروں، سیر و سیاحت کے لیے گھر سے چلا تھا، آج اس دریا کے کنارے پہنچا، کنارے پر بیٹھ گیا، پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا، بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ تھوڑا سا دم لے لوں پھر چلوں گا، پیاسا تھا۔ ایک مرتبہ تیری آواز جو کان میں آئی کہ مجھے پانی پلا دو، میرے دل کی رگیں کٹ گئیں، اتنا اثر کیا کہ میں بیٹھ نہ سکا، یہ پانی بھر کر لایا ہوں، لے پی لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا تجھے جزائے خیر دے، میں پانی نہ پیوں گا، چلا جا، دور نکل جا، کیونکہ اس کے بعد جو میری فریاد کی آواز بلند ہوگی وہ جو کوئی سن لے گا اور نہ آئے گا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو چلا جا۔ اس نے کہا، میں چلا تو جاؤں، لیکن تو پانی تو پی لے، دیکھ تیرے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، تیرے آنکھیں میں ہلکے پڑ چکے ہیں، جلدی سے یہ پانی پی لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی اب کیا پیوں گا؟ ابھی اپنے 6 ماہ کے بچے کی قبر بنائی ہے جو پیاسا اٹھ گیا، وہ میرے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے جو پیاسا اٹھ گیا۔
وہ میرا بھائی نہر کے کنارے پڑا ہوا ہے، پانی ہی کے لیے گیا تھا، اب میں کیا پانی پیوں گا؟ وہ کہتا ہے پھر کیوں مانگ رہے تھے پانی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتمام حجت کر رہا تھا کہ کل یہ نہ کہیں کہ مانگتے تو دے دیتے۔ مظلوم جی تیرا سارا خاندان تباہ ہو گیا، کوئی نہ نہیں رہا، آخر تیرا کیا قصور تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ قصور تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یزید کی بیعت کر لو، میں کہتا تھا کہ فاسق و فاجر کی بیعت نہ کروں گا، دین تباہ ہو جائے گا۔ یہ جو لفظ آپ علیہ السلام نے کہے تو وہ ایک مرتبہ گھبرا سا گیا، سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کے بعد کہتا مظلوم تیرا وطن کہاں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مدینہ۔ ارے کس قبیلے کا ہے؟ کہا بنی ہاشم۔ یہ جو کہا تو ایک مرتبہ اس کا دل دھڑکنے لگا، رسول سے کیا قربت ہے؟ فرمایا میرے نانا ہوتے ہیں۔ تیرا نام کیا ہے؟ کہا حسین ابن علی۔ یہ نام سننا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند آپ ہی ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے کہا آقا مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں ان لوگوں سے لڑ کر اپنی جان فدا کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تجھے اجازت نہیں دوں گا بلکہ تو اپنے گھر چلا جا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو تو اپنی ایک بیٹی چھوڑ کر آیا ہے وہ تجھے بہت یاد کرتی ہے۔ یا حسین سکینہ کا بھی کبھی خیال آیا کہ آپ علیہ السلام کے بعد کیا ہوگا؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔